آج کی عبادت میں آج آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آج کی عبادت بہت خاص ہے، یہ مشکل ہے لیکن نہایت اہم ہے، تو پھر آئیں اب اپنی آج کی عبادت کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ سے دغا بازی پر فتح یابی کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب دغا بازی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے متعلق ہم اکثر بات کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ واقعی نہیں سمجھتے کہ دغا بازی کیا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی طرح بری بات ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ باریک ہے، اور دغا بازی پر فتح یابی کی کنجی سچ کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا یوحنا میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور سچائی ہم میں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں اگر ہم خدا کے ساتھ شفاف اور مکمل طور پر دیانتدار نہیں ہوتے تو جس شخص کو ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا اپنا آپ ہی ہے۔ ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، اور لہٰذا دغا بازی ایک ایسی چیز ہے جہاں ہم مکمل طور پر شفاف نہیں ہوتے۔ ایک جھوٹ، یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ جھوٹ وہ ہے جب آپ کچھ کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، یا آپ وہ کہتے ہیں جو ہوتا نہیں ہے، یہ سچ کے الٹ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں سچ اور دغا بازی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، اور اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سچ بے عیب ہے، سچائی خالص ہے۔ یسوع حق اور سچائی ہے۔ اس نے کہا میں راہ، حق اور زندگی ہوں۔ اور جب ہم یسوع کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے ہیں، ہم ایک خالص سچائی کو دیکھتے ہیں۔ اب اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی دغا بازی نہیں ہے، تو پھر دغا بازی اور جھوٹ میں کیا فرق ہے؟ دغا بازی یہ ہے جب ہم مکمل طور پر سب کچھ نہیں دیتے یا ظاہر نہیں کرتے۔ دوسرے الفاظ میں ہم شاید کچھ ایسا بتائیں جو کہ آدھا سچ ہے، لیکن ہم مکمل کہانی نہیں بتاتے، اور اس کے نتیجے میں ہم قطعاً دیانتدار نہیں ہوتے۔ دوسرے الفاظ میں ہم معلومات کو چھپاتے ہیں۔ اب یہ دغا بازی ہے، اور دغا بازی اتنی ہی نقصان دہ ہو سکتی ہے جتنا کہ ایک جھوٹ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو غلط نتیجے پر لے جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سچائی کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کیوں یسوع سچائی ہے؟ میرا مطلب ہے اگر ہم یسوع مسیح کی طرح بننے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں صادق ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ میرا مطلب ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم شفاف طریقے سے رہیں۔ بڑے مسائل میں سے ایک جو ہم میں ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں اوہ خوب، میں یہ کر رہا ہوں۔ ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے ہم عظیم مسیحی ہیں، اور ہم دیانتدار نہیں ہیں۔ ہمیں مکمل طور پر شفاف اور دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا جو ایک بڑی کلیسیا میں رہنما تھا، اور میں نے کہا آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ہم میں دیانتداری نہیں ہے؟ اور یہ نہایت دلچسپ تھا۔ اس نے کہا کیونکہ پاسبان شفاف نہیں ہے۔ اور اس نے کہا پاسبان خطبہ گاہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے لوگوں میں عظیم ہیرو وہی ہیں۔ اس نے کہا پاسبان کو اپنے آپ کو عاجز کرنے کی ضرورت ہے، شفاف بنیں اور کہیں میں مسائل سے دوچار ہوں، میں معاملات کا شکار ہوں، میں جدوجہد کرتا ہوں جیسے آپ جدوجہد کرتے ہیں۔ اور جب ہم میں سے اس طرح کی شفافیت ہوتی ہے تو خدا برکت دے گا۔ لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ لوگ ہماری عزت کریں گے، لہٰذا ہمیں دیانتدار بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کے ساتھ دیانتدار بننے کی ضرورت ہے۔ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ آپ خدا کو دھوکہ نہیں دیں گے، صرف ایک ہی شخص ہے جس کو آپ دھوکہ دیں گے۔ یہی تو یوحنا پہلا باب اور 8ویں آیت کہہ رہی ہے کہ آپ ہی ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لہٰذا خدا کے ساتھ دیانتدار ہوں، دوسروں کے ساتھ دیانتدار بنیں، شفاف بنیں، اور خدا آپ کو برکت دے گا۔ خدا آپ کو مقبول ٹھہرائے گا۔ آپ پاکیزگی پائیں گے جو خدا کے تخت سے آتی ہے۔